منها أربعة حرم ذلك دين القيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محرم الحرام کا یہ حرمت و تقدیس و تعظیم والا اور عظمت و شان والا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ خطبے میں تلاوت کیا گیا۔ اس آیت کا ترجمہ اور تلاوت مزید سننے سے پہلے اس بات کو سن لیا جائے کہ انسانی تاریخ میں دو کیلنڈر اپنی روزمرہ کی مصروفیات، اپنی تاریخ اور اپنے وقت کو یاد رکھنے کے لیے رائج کیے ہیں۔ ایک قمری کیلنڈر ہے اور ایک شمسی کیلنڈر ہے۔ قمری کیلنڈر وہ ہے کہ جس کے اوقات چاند کی منازل سے طے ہوتے ہیں، اور شمسی کیلنڈر وہ ہے کہ جس کا تعلق سورج کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ دو کیلنڈر ہے جو انسان کی اپنے کاروبار، اپنی یادداشت، اپنی پیدائش اور اپنی زندگی کے اہم ترین معاملات کو جاننے کے لیے کسی واقعے کو، کسی عرصے کو، کسی وقت کو معیار بنا کر آگے پھر وہ گنتی کو شروع کرے۔ تو یہ کیلنڈر جو ہے قمری اور شمسی، اسلامی عبادات میں سب سے زیادہ دخل جس کیلنڈر کو حاصل ہے وہ قمری ہے، اور قمری کیلنڈر میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، ان تمام چیزوں کی ترتیب اور مہینوں کی پہچان، مہینوں کی شناخت جو ہے وہ قمری اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شمسی جو کیلنڈر ہے اسلام اس کا مخالف ہے، نہیں۔ قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، چاند و سورج کو اللہ رب العالمین نے گنتی ہی کے لیے رکھا ہے۔ ہاں، سورج سے جو کیلنڈر مرتب ہوتا ہے اس سے بھی اسلامی عبادات کا ایک بہت بڑا حصہ وابستہ ہے۔ قمری اعتبار سے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نماز کے وقتوں کا تعین ہے، یا روزوں کا ہے، یا زکوٰۃ کا ہے، یہ تمام چیزوں کی ابتدا قمری اعتبار سے ہوتی ہے۔ جیسے عدت کے مسائل ہیں، ایک خاتون جس کا شوہر انتقال کر جائے تو قرآن کریم نے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن قرار دی ہے۔ اب اس کا تعین جس کیلنڈر سے ہوگا وہ قمری یعنی چاند کے کیلنڈر سے ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا ہوا کہ درمیان میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ 130 دن جو ہے وہ اس کے اندر وہ شمار کرے اور 4 مہینہ 10 دن کی اس ترتیب کو رکھے۔ کیلنڈر کے اس اجرا کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں ارشاد ہوا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے، جو اللہ نے کتاب تقدیر مرتب کی ہے، وہ 12 مہینے ہیں۔ یعنی 12 مہینوں کی تعین یہ قرآن کریم میں ذکر ہو رہی ہے کہ سال کا تعین اور سال کا اعتبار 12 مہینوں سے ہوگا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد یعنی سال کا پورا شمار جو ہے اور مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا
منہا اربعۃ حرم، اور ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی دین مستقیم ہے، یہی اللہ کا دین ہے. اس آیت نمبر 36 سورۃ التوبہ سے ہم نے اس مسئلے کو سمجھا. یہ 10واں پارہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 9ویں سورت ہے. سورۃ التوبہ 10واں پارہ. اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں دیگر چیزوں کی اصلاح اپنے بندوں کے لیے کی ہے، وہیں اپنی تاریخ کو مرتب کرنے کے لیے اور اپنے ضروری معاملات کو یادداشت میں بند کرنے کے لیے مہینوں کی ترتیب کو قرآن نے ذکر کیا. اور یہ قرآن کی آیت واضح طور پر کہ 12 شہرا، کہ وہ 12 مہینے ہیں. اور آگے فرمائیے اس دن ہی سے اللہ نے طے کر لیا تھا اور بنا دیا تھا یہ قانون کہ جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا. اور پھر شاہ فرما منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں. اور فرما ذالک دین القیم، اور یہی جو ہے صراط مستقیم ہے. اس پر مفسرین نے بہت ابحاث کی ہے، کیونکہ محرم کا مہینہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے. اس حوالے سے یہ کچھ سر دست ہمارے علم کے اندر یہ یادداشت اور معلومات ہونی چاہیے. اہل عرب کے نزدیک اب یہ جو 12 مہینے مقرر ہے اور 12 مہینے ہیں، اس کو کیونکہ اس زمانے میں عجمیوں میں، رومیوں میں، قبطیوں میں، ہندیوں کے نزدیک بھی مہینوں اور سال کا اپنا ایک کیلنڈر تھا. لیکن قرآن کریم نے جس کو 12 مہینے کے اندر بند کیا، اور 12 مہینوں کا جہاں سال ہے وہاں مہینہ کی آخری جو ڈیٹ ہے وہ 30 تاریخ ہے. اس زمانے میں ایسا کلچر بھی رائج تھا کہ وہ 30 سے اوپر بھی کاؤنٹنگ کرتے تھے، یعنی 32 ہو گیا یا 40 ہو گیا، اس طرح کی کاؤنٹنگ کو لے کر وہ ایک مہینے کو تجویز کرتے تھے. لیکن اسلام کے اندر مہینوں کی تعداد جس طرح کہ قرآن کی نص اور آیت گزری ہے کہ سال کا اعتبار 12 مہینوں پر ہوگا اور مہینے کا اختتام وہ 30 دن پر ہوگا، الا یہ کہ 29 ہو جائے، لیکن 30 دن پہ ہوگا، 30 سے اوپر وہ نہیں جائے گا. اور یہ اعتبار کس عرف پر ہوا؟ اہل عرب پر ہوا، کیونکہ اہل عرب کے اندر یہ چیزیں رائج تھی. تو اجمیوں، رومیوں، دیگر اور سماج اور تہذیب کو اللہ کے دین نے قدر نہیں دی، بلکہ عرب کی جو ترتیب دین ابراہیمی کی چلی آ رہی تھی مہینے کی تعین کی، اسی کو رکھتے ہوئے 12 مہینے اور مہینے کا جو تعین ہے وہ 30 دن کے ساتھ کر دیا گیا، الا یہ کہ پھر 29 ہو جائے، لیکن اس سے اوپر تجاوز نہیں ہوگا، اس کی آخری حد ہے. سورہ یونس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا. سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں ذکر ہو رہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور وہی ہے رب جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن، اور فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی اللہ نے منزلیں طے کی ہیں. جس طرح کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مون اسٹائڈنگ کا جو قانون ہے وہ اسی کی ترتیب کو فالو کرتا ہے. آج جہاں انسان اس ترتیب پر پہنچ رہا ہے، قرآن نے پہلے ان منازل کو ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن کی کتنی بڑی صداقت ہے، یعنی اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی حقانیت ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی جیومیٹری، نہ کوئی خوردبین، نہ کوئی ایسی چیزوں کو اس دور کی کوئی ایجاد تھی کہ جس کو دیکھ کر حضور دن اور رات کا تعین کرتے. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فن کسی سے پڑھا تھا، نہ یہ فن اس درجے پر رائج تھا اس کا. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے جو اس چیز کو ترتیب دیا، یہ حضور کی رسالت اور نبوت کی دلیل بھی ہے کہ سرکار دو عالم نے کسی سے اس فن کو نہیں پڑھا، لیکن آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا. یہاں 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہے. ایک تو حضور کی رسالت، کہ اتنا باریک علم آپ نے جو دنیا کے علم کے حوالے سے، یعنی دین نہیں، دنیا کے، دین پھر لگتا دنیا کے علم کے اعتبار سے ہے کہ جناب وقت کا تعین کیا ہوگا، چاند کی منازل. آج ناسا اس پر تحقیق کر رہا ہے. یہ 2023 میں ناسا جن چیزوں کو ڈسکور کر رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ خلا کے اندر گئے، نہ اسپیس میں گئے، نہ ادھر معاملہ، نہ ناسا جیسی ایجادات ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر کیا. یہ ایک عام ذہن رکھنے والے کے نزدیک بھی واضح ہو جاتا ہے یہ کلام بندے کا نہیں، اللہ کا ہے. اور یہ گورے کی بہت بڑی شکست ہے کہ اس کو وہ جلاتا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب نہیں ہے. بتاؤ نا اس قانون کے مقابلے میں آپ کو بائبل میں کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. زبور میں ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے. یہ قرآن نے اصول مرتب کیے ہیں، یعنی
اب آپ دیکھیں تھیوری سب چیز ذکر کی جا رہی کہ اسی طرح ہوگا، اور اس تھیوری کو تم باطل نہیں کر سکتے، اور ہر تھیوری 50 سال 60 سال کے بعد پریکٹیکل میں باطل ہو جاتی ہے۔ کتنے سائنسدان آئے اپنی تھیوری ایجادات کی دی، بعد میں تبدیل، لیکن قرآن نے جو سماوی اور سفلی، علوی اور سفلی نظام کائنات کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ ایسی کامل تھیوری عقیدے کے ذریعے پر ہے کہ جس کی تحقیق انسان اپنی جہالت سے اس کا انکار کرتا تھا، لیکن جب وہ ڈسکور اور معلومات کی روشنی کی وادی میں جیسے بڑھتا چلا گیا تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز وہیں پر ہی ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچا ہوں، تو نے اس کائنات کو بنایا ہے، میں اس کے انجام تک نہیں پہنچا، تو بنانے والا ہے، تو ابتدا اور انجام کو پہلے لکھ دیتا ہے، اب تو میرے علم کا سفر جاری ہے، سائنس حتمی فیصلہ نہیں کرتی، وہ سفر کے دوران ہے، اور رب کا کلام حتمی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ابتدا کا بھی وہی خالق ہے اور انجام کا بھی وہی خالق ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا فرما، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا قدرہ، ہم نے سورج کو پیدا کیا روشنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس اصول پر کتنی معلومات اس دور میں آ رہی ہے، یہ جو اتنا سے لفظ ہے نا کہ جو بظاہر کہ سورج کو ہم نے روشنی کے لیے پیدا کیا، اب اسی اصول پر کتنی گتھیاں سلجھ رہی ہیں۔ والقمر نورا، اور ہم نے چاند کو روشنی کے لیے بنایا، وقدرہ، اور اس کی منازل ہم نے طے کی ہیں۔ آج دیکھیے منازل پر تعویذات لکھنے کا فن ہو یا علم جفر ہو یا علم فلکیات ہو، وہ اس کی تشریحات آگے بنتی ہیں، اس کے بعد موجودہ ناسا کی تحقیقات، یہ صرف اسی مضبوط چشمے سے پھوٹنے والی وہ چیز ہے، بندہ جدھر آئے گا آخر میں لنک اس کو شروع میں اسی کا ملے گا جو قرآن نے یہاں کیا، وَقَدَّرَهُ۔ خیر اس پر لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ چاند کی ہم نے منازل طے کی ہے، کیوں؟ اس کا جواب اب رد دیتا ہے، فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اب دیکھیں فرمایا مقرر اس لیے کیے تاکہ تم برسوں سالوں کا حساب کی گنتی رکھ سکو۔ تو دیکھو باقاعدہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے اس کو علم کا درجہ دے کر یہاں پر قرآن نے 1500 سال پہلے ذکر کر دیا کہ ہم نے سورج اور چاند کو کیوں پیدا کیا، فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ تم سال کی گنتی کر سکو، کتنے سال گزر گئے، یہ بندہ کب پیدا ہوا تھا، کتنے ہو گئے۔ فرمائی اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں بھی ایک اور جگہ پر، قرآن میں جگہ جگہ اس کا خطاب ہے، تو یہ میں 3 حوالے صرف وقت کے اختصار سے لے رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر قرآن مجید کی 189 ہے سورۃ البقرہ کی، یسألونک عن الأہلہ، حبیب یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ جو قریش کے لوگ ہیں، مکہ کے جو لوگ ہیں، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ نبی تو بتاؤ نا یہ چاند کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین فرماتا ان سے کہو، قل آپ کہو، ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا یہ لوگوں کی عبادات، معاملات، کاروبار، خصوصاً حج کی اوقات کی نشاندہی کے لیے ہے، اس سے تم اپنی گنتی بناؤ گے۔ تو یہ قرآن کی 3 آیات نے مہینوں سالوں کے اعتبار سے جو باقاعدہ علم ہے اس کا اشارہ یہاں پر عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، بخاری کا رقم الحدیث ہے 4662 4662۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 متواتر پے در پر آتے ہیں، کنٹینیو، ذیقات، ذی الحج، محرم، یہ کنٹینیو آتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر قبیلہ مدر کے کار میں رجب کا ایک مہینہ اس کو وہ حرمت والا تسلیم کرتے تھے، اور قرآن نے اس کو لیا، جو جماد الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ 4تھا مہینہ جو ہے رجب کا، یہ 4 مہینے حرمت والے، یعنی ذیقات، ذی الحج، محرم، یہ کنٹینیو آتے ہیں۔ جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، تو جنوری، فروری، مارچ، تو یہ نہیں کہ جنوری آیا تو مارچ کو 90 نمبر پر آئے گا، نہیں، یہ کنٹینیو آ رہا ہے، جنوری، فروری، مارچ، 1 2 3۔ اسی طرح ذیقات، ذی الحج، محرم، یہ کنٹینیو آتے ہیں۔ اس کے بعد شعبان سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے رجب، تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں جنگ و جدال اور قتال کو منع کیا گیا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تخصیص مبارکہ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں
جب آپ کا معرکہ طائف کے والوں کے ساتھ بنو ثقیف اور حنین کی جو جنگ ہوئی ہے شوال میں ہوئی ہے، تو گویا کہ اس شوال کے آخر کے اندر ہوئی ہے، تو یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حکم کو بعد میں پھر جہاد کے حکم کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس کی تکریم اور تعظیم اس اعتبار سے ہے کہ شروع دور ہی سے ان 4 مہینوں کو بڑا حرمت والا اور بڑا قدر والا تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد چند باتیں ہم یہاں پر سمجھتے ہیں۔ اسلام کے اندر اور عرب کے اندر یہ بات تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ بات تو بنتی بھی ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ یار یہ چیز میں آپ کو 4 دن کے بعد دے دوں گا، آپ میرے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو میرا سودا ہوا ہے شپمنٹ آپ کو 5 مہینے کے بعد مل جائے گی، لیکن وہ 5 مہینے کی کاؤنٹنگ کس بنیاد پر ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے تاریخ کی گنتی کے لیے کوئی ایک معیار ہونا چاہیے جس کو بنیاد بنا کر آگے چلیں۔ تو عرب کے اندر معیار جو تھا وہ واقعہ فیل تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی حیران کن واقعہ تھا، وہ کسی نہ کسی حیران کن واقعے کو بنیاد بنا کر کہتے تھے، اس واقعے کے 1 دن بعد 2 دن بعد اس کو بنیاد بنا کر تاریخ کی گنتی شروع کرتے تھے، تاریخ کی گنتی شروع ہوتی تھی۔ اسی طرح جو ہے جو واقعہ مکہ کے اندر پیش آیا کہ ابرہہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں والے طوفانی لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، اس وقت سرکار کے جد کریم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ موجود تھے، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ایسا باہر مظاہرہ ہوا کہ بڑے بڑے ہاتھی جس کے قد کو دیکھ کر سپاہیوں کا کلیجہ منہ کو آ جائے، ان کی رنگت، ان کی ہیبت، ان کے گویا کہ چال ڈھال کہ اس کو دیکھ کر بڑی بڑی فوج بھاگ جائے، تو ایسے ہاتھی جو کئی تعداد میں جیسے ایک سمندر امنڈ آ رہا ہے کہ اس سے لڑے گا کون، اور کعبہ شریف کو وہ گرانے کے لیے آ رہا ہے اور وہ مکہ کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ قدرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ اتنے ڈاما ڈول اور لئیم شئیم ہاتھی جن کا وزن نہ جانے کس کو شمار نہ کیا جائے، ایک چھوٹا سا پرندہ آسمان کے اوپر آیا اور اس کے پنجوں کے اندر چھوٹی سی کنکری جو چنے کے دانے کے مقدار میں تھی وہ آسمانوں سے گری، اور اس نے بلڈ کا ایسا کام کیا کہ جس ہاتھی پر گرنے کے بعد نہیں کہ اس کو تو پتھر بھی مارو تو لگ کر ادھر چلا جائے، فرمایا جب گرا تو اس کو بھوسا بنا دیا۔ پوری صورت یہ اللہ رب العالمین کی قدرت باہرہ کا ظہور قرآن میں سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ الم تری کیف، الم تری کیف، حبیب تم نے دیکھا کس طرح، فعل ربک باصحاب بالفیل، آپ کے رب نے کس طرح حال کیا ہے ان ہاتھیوں والوں کا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہ واقعہ جو سورہ فیل کے اندر بیان ہوا تو یقیناً آج ہم سنتے ہیں تو ہماری ہیبت اور حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ یار اتنا بڑا کہ چھوٹی سی ابابیل کے پاؤں کے اندر چنے کے دانے سے بھی چھوٹا پتھر وہ فضا سے پھینکے اور پھینک کر ان ہاتھیوں کے اوپر لگے، وہ ہاتھی جو مثل پہاڑ کے لگنے کے چال، فرمایا کہ کعصف معقول، ایسے جیسے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا جاتا ہے، ان کا وجود ہی صفا ہستی سے مل جائے، نہ کھال باقی رہے، نہ گوشت باقی رہے، نہ ہڈی باقی رہے، اس طرح اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ آج اگر ہم قدرت کے اس ظاہر باہر قدرت کے مظاہرے پر ایمان لاتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو ہماری عقل محو حیرت ہے، تو مجھے بتائیے وہ دور تو اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، ان لوگوں پر اس واقعے نے کتنا اثر ڈالا ہوگا۔ تو عرب والوں نے اپنی تاریخ کی گنتی کے لیے واقعہ فیل کو جو ہے وہ بنیاد بنایا۔ اب جس طرح حضور کی ولادت کی بات چلتی ہے، سرکار کب پیدا ہوئے تو فرمایا اسی سال پیدا ہوئے ہیں جس سال واقعہ فیل ہوا تھا۔ اب یہ واقعہ اب ہر ایک کی تاریخ پیدائش اور گنتی اور کاؤنٹنگ کے اعتبار سے یہ کب پیدا ہوئے، یہ واقعہ فیل کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، یہ 4 سال بعد پیدا ہوئے، یہ 15 سال بعد پیدا، یہ اسی سال پر، تو وہ معیار بن گیا تھا۔ لیکن ہجری کی کاؤنٹنگ یہ حضرت فاروق اعظم کے سر یہ صحرا آتا ہے، اور حضرت فاروق اعظم کی خدمات دینی پر علماء نے باقاعدہ ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اولیات عمر، یعنی وہ چیزیں جو پہلے نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادی رکھی ہیں اور اس سے وہ قانون چلا ہے۔ اس کو باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت اور بائیوگرافی جب مرتب کی جاتی ہے تو کئی صفحات پر مشتمل یہ بحث اس میں جمع کی جاتی ہے، اور اس کا ٹائٹل نیم ہوتا ہے اولیات عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کیے وہ بنیادی کام جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور زمانے کو اس کی ضرورت تھی، اور یہ ایسا مدبر ذہین حکمران تھا جس نے بنیادیں رکھ کر قیامت تک کے اسلام، قیامت تک کے ذہین انسانوں کی
ذہانت کی امامت اور ترجمانی کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ جو ہجری کا تعین ہے یہ سرکار فاروق اعظم کا ہے۔ حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا اور مجھ سے جب مکالمہ ہوا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی، 4 دن کے بعد 5 دن کی بعد، تو پھر یہ معیار کیا ہوگا؟ آپ نے شورا کو طلب کیا، اور شورا کو طلب کرنے کے بعد آپ نے کہا ہاں کہ کوئی ایسا اسلامی طرز کے اعتبار سے واقعے کو معیار بنایا جائے جس کے تحت اسلامی تاریخ کی کاؤنٹنگ اس بنیاد کے اوپر چلے۔ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ زیر بحث واقعہ ہجرت کا آیا، کیونکہ ہجرت جو ہوتی ہے وہ ایک انقلابی کیفیت ہوتی نبی کی زندگی کی، یعنی جب نبی ایک علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے تو جو اس نے سٹرگل کی ہے اور انتہائی مشقت کا وقت گزارا ہے جس کو الفاظ بھی نہ بیان کر سکے، دین کی حقانیت اور لوگوں تک امن اور اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، وہ پیریڈ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ پھر آگے ریلیف دینے کے لیے ایک علاقے سے دوسری علاقے کی طرف منتقل کرتا ہے۔ تو وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ تو اسلام کے عروج میں اور اسلام کے تعارف میں کئی واقعات، وحی کا نزول ہے، غار حرا میں کہا کہ اس واقعے کو بنیاد بنا لے آپ، کہ تاریخ اس اعتبار سے چلے کہ جب اقرا باسم ربک الذی خلق پہلی جب وحی آئی تھی اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں، پھر اس کو معیار بنا کر پھر آگے اس پر واقعے کو بنیاد بنا کر ہم کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم کی رائے یہ تھی کہ نہیں، وہ چیزیں حق ہیں، لیکن ان چیزوں کا پھیلاوا اظہار کامل کب ہوا؟ جب جناب سید عالم نے ہجرت کی ہے، تو ہجرت کے واقعے کو بنیاد فاروق اعظم کی رائے پر بنایا گیا، اور آج دیکھیے 14 صدیاں 15 صدیاں ہو گئی، ہجرت ہی بنیاد بنتی ہے۔ ہجرت کے 4 سال بعد، ہجرت کے 100 سال بعد، ہجرت کے 1400 سال بعد، ہجرت کے 1450 سال بعد، تو یہ بنیاد جو ہجرت کی تعین تھا، جو حضور علیہ السلام کے انقلابی سفر کا ایک اعلان ہو رہا تھا، اور اسلام کے لیے اللہ رب العالمین جل والا اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے امن کے لیے اور اس کے پیغام حق کو 4 دنگ عالم میں وسعت اور جگہ دینے کے لیے رب نے جو زمین کے بازو اور حالات کے بازوؤں کو جو کشادہ کیا تھا وہ ہجرت کا واقعہ تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ تو اولیات عمر، سرکار فاروق اعظم کے جو اولیات ہیں اور جو آپ کی ایسی ایجادات ہیں جس کا دور اور ایک انسان اور علم تقاضا کرتا تھا، وہ بدعات نہیں ہے، علم تقاضا کرتا تھا، سرکار فاروق اعظم کے سر یہ صحرا جاتا ہے اور ہجری کی ابتدا ہوئی۔ محرم الحرام کو اسلامی تاریخ کے اندر اسلام کا سب سے پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی بہت ہے، مفسرین نے اپنی جگہ پر بڑی اس پر بحثیں لکھی ہیں، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر عجیب اور غریب واقعات جو رونما ہوئے ہیں ان کا زیادہ حصہ محرم میں ہوتا ہے، اور محرم میں بھی پھر عاشورے کی تاریخ میں ہوتا ہے۔ عاشورہ عاشر سے ہے، یعنی 10 دن جب محرم کے پہنچتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے استغفار کا اللہ کے فضل سے اپنی بارگاہ میں مستجاب کرنا وہ محرم ہی میں ہوا، عاشورے میں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پھر وہ امتحان اور آزمائش، مچھلی کے پیٹ میں رہنا اور ایک لمبا عرصہ 40 دن 45 دن یا جتنا دن ہے اس کو گزارنا، اور اس کے بعد آپ کی قوم کو رب نے معاف کر دینا اور آپ کی رسالت اور نبوت کو عام کر دینا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم کہہ کر اللہ رب العالمین نے جو ان کی اس دعا کو قبول کیا اور اس غم سے ان کو نجات عطا فرمائی، وہ محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اور مفسرین کے قول کے مطابق وہ عاشورہ ہی تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ کتنا اسٹرگل کیا، قرآن میں سب سے زیادہ قصہ حضرت موسیٰ کا ہے۔ جس نبی کے ذکر کو قرآن میں سب سے زیادہ کیا گیا وہ حضرت موسیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی قوم کی ذہنیت اور حضرت موسیٰ کی قوم کی ذہنیت ایک جیسی تھی، اور جیسے حضرت موسیٰ کو جن قسم اڑیل بدماش جاہل لوگوں سے پالا تھا، حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی لوگوں سے پالا تھا۔ تو حضور کی تربیت جو اللہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اگزامپل کے طور پر حضرت موسیٰ کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ دیکھو ایسے ہی دور موسیٰ میں ہوا تھا، موسیٰ کو ہم نے یہ حکم دیا تھا تو انہوں نے یہ کیا، تو حبیب آپ بھی یہی کیجیے۔ تو اس وجہ سے حضور کی سیرت مبارکہ اور حضرت موسیٰ کی سیرت بہت قریب ہے، اور حالات سامنے تبلیغ کے اور دین کو پہنچانے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی وجہ ہے اس کی، ان میں سے ایک یہ ہے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کے ساتھ کتنی سختیاں، کتنے مقابلے، اللہ اکبر، پیدائش سے لے کر تو آپ کی اس جوانی اور شباب اعلان رسالت تک کتنا مارکا ہے، انسان پڑھتا ہے حیران ہوتا ہے کہ اللہ نبیوں کو کتنا برداشت عطا فرماتا۔ لیکن جس وقت فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ترقی اور برکت عطا فرمائی، وہ محرم ہی تھا اور اس کی تاریخ عاشورہ ہی تھی۔ یہ تمام ان کمالات بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ محرم شریف سے ہی، محرم الحرام ہی سے پھر اس چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ اور موجودہ صورتحال کے اندر دیکھیں تو سرکار امام علی مقام سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی نے اسلام کے نقشے اور تعبیر کو واضح کرتے ہوئے یزید پلید کی بدبخت ریاست کے مقابلے پر ریاست مصطفوی اور ریاست مدینہ کا صحیح کانسیپٹ دیتے ہوئے اپنے رفقا کے ساتھ آپ نے جامع شہادت کو روشن گویا کہ پیش کیا۔ اس اعتبار سے بھی واقع اہمیت پاتا ہے۔ پھر جب یہ کائنات ختم ہوگی تو جمعے کا دن ہوگا، عصر کا وقت ہوگا اور محرم ہی کا مہینہ ہوگا، اللہ اکبر، اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی جس وقت سور پھونکا جائے گا اور قیامت واقع ہوگی۔ تو گویا کہ اس سے بڑا اور کون سا واقعہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر اختتام تک اٹھنے والے بڑے واقعات اسی مہینے مبارکہ کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو اس مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی وجہیں ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن وقت مختصر ہے تو اس محرم کی ترتیب سے اور شان کربلا کے حوالے سے ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کی ایک وجہ جامع ترمذی شریف میں بھی ذکر کی گئی، شان محرم الحرام کی، اور یہ حدیث نمبر ہے 741۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، رمضان کے روزوں کے بعد ایسا کون سا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ مجھے حکم دیں نفلی روزے کا، فرض نہیں، لیکن آپ مجھے کہیں کہ دیکھو تم اس مہینے میں روزہ رکھو، تو آپ مجھے کیا تجویز کرتے ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کے سوا کسی کو اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا، اس نے رسول کریم سے یہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ میں حضور کی خدمت میں تھا اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی اور بندے نے اس بارے میں سوال کیا ہو، اور بڑا عجیب ہو گیا آج وہی سوال تم مجھ سے کرتے ہو۔ تو آؤ میں تمہیں واقعہ سنا دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں اس وقت، آپ حضرت مولا کہتے ہیں کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، رمضان صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ایسا کوئی مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھنے کو پسند کرتے ہو تو میں تمہیں محرم الحرام کے روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو یہ گویا کہ رمضان شریف کی یہ اہمیت ہے۔ اب میں محرم الحرام کی یہ اہمیت ہے رمضان شریف کے فرض روزوں کے بعد۔ عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے کہ جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہودی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی عزت اور مقام میں اور بلندیاں عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، ان کی رسالت ان کے پیغام کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو تم بھی روزہ رکھو۔ اور ایک حدیث مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے، حدیث نمبر 1134، اس میں مسئلہ ذرا کھلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، عاشورہ محرم کی 10 تاریخ، عاشورہ کا روزہ رکھا تو صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پر رافضی دیکھو ہمیں بہت گالیاں دے گا کہ لگا نہیں یہ تم نے 10 محرم کا مرتبہ گرانے کے لیے روزہ ایجاد کر لیا وغیرہ۔ خیر ٹائم نہیں ورنہ میں اس کا بھی جواب دیتا، لیکن یہاں پر ذرا غور کیجیے آپ کہ حدیث نمبر مسلم شریف 1134، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے۔ فرمایا 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت ختم ہو جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے خدمت کی تھی اور میں اللہ کے دین کا رسول ہوں، تو لہٰذا ہماری خدمات اور نظریہ ایک ہے، تو تعظیم تو اس میں ہے، تعظیم کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں گے۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلا اگر کوئی نیک کام کوئی بد مذہب کر رہا ہو
تو اس کی وجہ سے اس کام کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کام کو باقی رکھا جائے گا. ہاں اس کی تشبیہات اور اس کے اشارات اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اس دن کو باقی رکھا جائے گا تاکہ تاریخ کے اندر اس کا حصہ باقی رہے. بات کو ختم کرتے ہوئے آخری یہ 2 جملے چند منٹوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوئی اور جب آپ کو مزار مقدسہ میں اتارا گیا اس کے بارے میں 2 قول ہے کہ ایک محرمی میں ہوئی لیکن اس پر تو متفق ہے جب آپ کو مزار میں رکھا گیا تھا تو محرم اور حرام شریف کی پہلی تاریخ تھی. بخاری شریف اس وقت میرے سامنے ہے اور وقت کیونکہ مکمل ہو گیا ہے یہ آخری کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں. بخاری شریف ہے، کتاب المناقب ہے، حدیث نمبر 3606 ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہر ایک کا الگ الگ ذوق تھا، وہ اپنے ذوق کے اعتبار سے چیزوں کو معلوم کرتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے صحابی تھے، ان کا اپنا ایک ذوق تھا. ان کا کیا ذوق تھا ذرا سنیے. بخاری شریف میں ہے وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، حضور سے لوگ خیر اور بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، میں حضور سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا. اور فرمایا اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی زیادہ شوق تھا فتنوں کا سنوں، فرمایا اس لیے کہ مخافتاً ان یدرکنی، ایسا نہ ہو کہ میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. تو کہا میں حضور سے اس بارے میں پوچھتا رہتا تھا. تو یہ کتاب المناقب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور یہاں سے صحابی کا مزاج میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں حضور سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا. اب آئیے بخاری شریف میں، یہ بخاری شریف کا دوسرا باب ہے کتاب مواقیت الصلاۃ. اب یہ اس میں باب نمبر 4 اور حدیث نمبر 525. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے اور حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار نے فاروق اعظم نے فرمایا ایکم بحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ. مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھ کر فرمایا ذرا ایک بات تو یہاں پر مجھے بتاؤ، تم میں سے وہ کون شخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بتایا اور وہ باتیں اس کو سب سے زیادہ یاد ہے، ذرا مجھے بتاؤ. تو قلت انا، حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں وہ ہوں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا انک علیہ وعلیہ لجری. قلت، تو فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ آپ بتائیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ نے فرمایا کہ تم اس کی ہمت رکھنے والے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. لوگوں کے لیے جو فتنے حضور نے بتائے ہیں، میں جلدی سے عربی عبارت کو چھوڑ کر ترجمے کی طرف آتا ہوں. تو حضرت حذیفہ نے کہا آدمی کی بیوی، اب کیا کیا چیزیں بندے کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے اس کو حضور نے بتایا. تو فرمایا آدمی کی بیوی اس کے لیے آزمائش ہے. ظاہر سی بات ہے بیوی کی محبت میں وہ حرام کام بھی کر جاتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے یا حرام کماتا ہے بیوی خوش ہو جائے. آدمی کی بیوی، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے پڑوسی میں فتنہ ہے، آزمائش ہے. نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی صغیرہ گناہ وہ ہے کہ یہ نیکی کے کام کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ اس سے معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ زبان سے رجوع اور توبہ نہ کر لے. فاروق اعظم نے ان کو طرف دیکھ کر کہا میں نے تم سے کہا کہ جو حضور نے بڑے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے تم مجھے وہ بتاؤ. تم مجھے بتا رہے ہو کہ بیوی میں آزمائش اور فتنہ ہے، پڑوس میں آزمائش اور فتنہ ہے، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لیس ھذا اريد، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا، ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر. اے حذیفہ میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی اونچی لہروں کی طرح امت کے اوپر آئے گا، وہ مجھے بتاؤ. تو حضرت حذیفہ نے سر اٹھا کر فرمایا قال لیس علیک منها بأس یا امیر المومنین، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو اس فتنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ان بینک و بینھا بابا مغلقا، ان فتنے جو سمندر کی طرح اٹھ کر آئیں گے اس کے اور آپ کے درمیان اللہ نے ایک بند دروازہ رکھا ہے، آہینی دروازہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے رکھا ہوا ہے. جیسے ڈیم کے آگے دیوار اس کی سد ہوتی ہے، اگر وہ ڈیم کی دیوار ٹوٹے تو پانی سب کو بہا کر لے جائے. تو فرمایا آپ اس سے نہ گھبرائیں، آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان اللہ نے ایک بند آہینی دروازہ رکھا ہو، مغلق. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کو اور کریدتے ہوئے پوچھا قالا،
پتہ خود ان کو سب ہے لیکن بتانا چاہتے ہیں، وہ تو شاگردوں کی جگہ پر ہے. فرماتے ہیں قال ایکسر او یفتح، ٹھیک ہے تم کہتے وہ دروازہ میرے اور فتنوں کے درمیان بند ہے، تو وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ یہ حضرت عمر آگے پوچھتے ہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا کہ فتنے اندر گھس آئیں، یہ دروازہ کھول دیا جائے گا؟ قال، حضرت حذیفہ نے کہا یکسر، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. قال اذا لا یغلق ابدا، پھر وہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا. یعنی یہ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا، یعنی آپ خود ہے، یعنی آپ کو مارا جائے گا، وہ دروازہ آپ خود ہیں. تو فرمایا وہ دروازہ کھولا نہیں توڑا جائے گا، اور دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر قیامت تک امت کے اوپر فتنے، آپس کی لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت وہ چلتی رہے گی. قلنا، تو شاگردوں نے پوچھا اکان عمر یعلم الباب، اے استاذ، حضرت حذیفہ کے جو شاگرد ہیں وہ پوچھتے ہیں استاد جی کیا حضرت عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون سا ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا نعم، وہ جانتے تھے. کما ان دون الغد اللیلہ، تو فرمایا کہ ہاں وہ اس کو جانتے تھے جیسے کل کے دن سے پہلی رات کو ہم جانتے ہیں نا، اس طرح حضرت عمر کو پتا تھا وہ دروازہ کون ہے. پھر آگے حدیث پاک کے الفاظ تقریر ختم کرتے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں انی حدثت بحدیث لیس بالغالب. آگے شاگرد یہ کہتا ہے کہ نسأل الحذیفہ، ہم نے حضرت حذیفہ سوال کیا، فامر مسروقا فسالہ، تو پھر ہم نے حضرت حذیفہ جو راوی حدیث ہیں صحابی، ان سے پوچھا، ہم نے مسروق سے کہا، تو انہوں نے اپنے استاد مسروق جو شاگرد ہیں حضرت حذیفہ کے تابعی ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پس حضرت کہ یہ حضرت یہ آپ خود بتا دیجئے نا، اس حدیث میں تو ساری بات مبہم ہے، یہ آخر دروازہ کیا ہے اور کیا توڑا جائے گا، یہ دروازہ کون ہے؟ تو فقال الباب عمر، وہ دروازہ خود عمر ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فتنوں کے درمیان اور دین کے درمیان ایک صد، ایک ذریعہ، ایک باڑ تھے کہ آپ نے فتنے بھیڑیے اور باہر سے آنے والی درندوں کے آگے آپ کا وجود ایک باڑ کی طرح تھا کہ جو کراس کر کے اسلام میں نہیں آ سکتا تھا. اللہ اکبر. تو فتنوں میں سے جو حضرت عمر نے پوچھا مجھے وہ فتنہ بتاؤ جو سمندروں کی طرح اٹھ کر آئے گا اور سب بہا کر لے جائے گا. فرمایا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ اور اس کے درمیان ایک دروازہ ہے. اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر خود ہے. اس سے آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و جلالت کو جانتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا صحابہ اور اہل بیت کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایک بات سن لیجئے انشاءاللہ العزیز. ہم نے پہلے ایک اعلان کیا تھا، اس اعلان کی تبدیلی سن لیجئے. انشاءاللہ محرم الحرام کا 3 روزہ درس جو ہے 7، 8، 9 یہ جوناگڑھ میں انشاءاللہ العزیز جو اسٹیڈیم کے ساتھ ہے جہاں ہمارا ماہانہ درس قرآن ہمیشہ ہوتا ہے، اسی میں یہ منعقد ہوگا. اور اس میں خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے، مردوں کے لیے بھی انتظام ہے. آئیے یہ 3 دن شہداء کربلا کی جو فکر ہے، ان کا جو فلسفہ ہے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے، اور کربلا جو ہمیں درس دیتی ہے اس فتنے والا دور کے ہمارے گرد بھی کربلا لگی ہوئی ہے، اس میں ہم حسینیت کا راستہ اختیار کر کے اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے تقوی کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں، اور خداداد مملکت پاکستان کی تحفظ کے لیے ہم اپنے لیے کیا مثبت اور پرامن جد و جہد کر سکتے ہیں کہ ان بھیڑیے حکمرانوں کے درمیان یہ ملک کی جو نعمت ہے یہ محفوظ ہو سکے. اللہ رب العالمین جل وعلا محرم الحرام کے صدقے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خاص فضل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.